بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کا پروردگار کی آسمانی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر تفصیل سے ذکر ہے، ان نوح علیہ السلام کو انڈیا کے اندر منو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کرسچینٹی کے اندر ان کو نوحہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دنیا کی تمام سبھی مذہبی کتابوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ تو وہ واقعہ جو ہے دنیا کی الگ الگ کتابوں کے اندر ہم کو پڑھنے کو ملے گا۔ انہی نوح علیہ السلام کا یعنی منو کا، نوحہ کا ہم یہاں پر ان کے واقعے کا ذکر کریں گے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی تھے اپنے دور کے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یعنی منو کا واقعہ جو ہم یہاں لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ ان کے پہلے گزرے ہیں اور ان کے بعد میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبی پیغمبر گزرے ہیں۔ پیغمبر یعنی دنیا کے اندر اس دنیا کو بنانے والے کا پیغام پہنچانے والے لوگ، ان کو پیغمبر کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں، ان میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کو یہ مانا جاتا ہے کہ صرف کرسچن مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتابوں کی باریکی سے اگر کھوج بین کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے سبھی مذہب کے ماننے والوں کی کتابوں میں مل جائے گا۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے لیا جا رہا ہے کہ دنیا کے سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں۔ ان کا قصہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ان کے زمانے میں پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، صرف ان کی ناؤ میں بیٹھنے والے لوگ ہی زندہ تھے، اور انہی سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو دنیا کے اندر آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے اولاد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر جو ہے یہاں پر لیا جا رہا ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی، گناہ کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے یا مسلمانوں کا معبود ہے، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں، ویدوں میں، پرانوں میں اگر ہم باریکی سے چھان بین کریں گے تو لفظ اللہ اور الہ یہ لفظ وہاں پر مل جائیں گے، جو کہ اس دنیا کے بنانے والے اور چلانے والے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، معبود کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، پوجیہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا نام لے کر دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو الگ تھلگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں پر سن لے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے پوجیہ کے لیے، معبود کے لیے، جس کی عبادت کی جائے ایسے ہستی کے لیے لفظ الہ اور اللہ یہ لفظ ہے۔ حضرت نوح نے 950 برس کی عمر پائی۔ 80 برس کی عمر میں اللہ کی وحی آنے لگی، یعنی اللہ کا پیغام ان پر آنے لگا 80 برس کی عمر میں۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی باتیں پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے، انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا، کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو راستہ تھا جینے کا وہ اسلام تھا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی راستہ اسلام تھا۔ آج اسلام کو جو ہے لوگوں نے ایک الگ مذہب، ایک الگ راستہ جو ہے اور کچھ لوگوں کا راستہ سمجھ کے، خیر جانے دیجیے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھری مجلس میں مارتے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹو، ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات کو کبھی مت ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ بنے۔ بتائیے یہ کتنی گمراہی تھی۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئی، یعنی 700 سال گزر گئے، اور حضرت نوح تنگ آ کر نا امید ہو گئے، تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح کو اس سے بڑی ڈھاڑس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اے نوح، تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو۔ جو ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھ دی گئی ہے۔ حضرت نوح نے عرض کیا، خداوندہ، ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں، ایمان نہیں لاؤ گے تو اب یہ سمجھو کہ اب عذاب الہی آیا ہی چاہتا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو ود، سواع، یغوث اور یعوث جو ہمارے بت ہے، ان کی پوجا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا سنوار سکے، تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے توجہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آنا ہی چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساز پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے کہ اے نوح، اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑھئی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے، تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی بنی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیر کا تیل لگا دیا گیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیے۔ انہوں نے ان چرندوں، پرندوں، درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب۔ تنور سے فواری کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا، آپ کیا کرو گے؟ بولا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ نہ بچ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوندہ، یہ بیٹا میرے اہل یعنی گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نا اہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی۔
ज़मीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी गर्जे अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनकी रहमत की उम्मीद रखते थे, फिर भी कभी कभी परेशान हो जाते थे कि कश्ती डूब ना जाए। उन्हें तस्कीन देने के लिए हुक्म हुआ कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, ये जो कोई पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को हल करेगा। बहरहाल कश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफ़ान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हज़रत नूह ने कौवे को फरमाया, जा और पानी की हालत मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दाड़ खाने के चक्कर में जल्दी लौटकर नहीं आया। वो भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हज़रत नूह ने उसके लिए बदुआ कर दी और वो हमेशा के लिए जलील व रुसवा होकर रह गया। मुर्दाड़ खाना उसका मुकद्दर बन गया। इससे पता चला कि पैगंबरों की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। उनकी बातों के इनकार करने की वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कोई भी बदनसीबी, कोई भी ख़राबी हमारे मुकद्दर में लिखी जा सकती है। इसके बाद कबूतर को भेजा गया। वो जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। जब हज़रत नूह ने समझा कि पेड़ों के सर पानी से बाहर आ चुके हैं, अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज़ भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अज़ाब का दौर ख़त्म हो गया है। कबूतर के हक़ में दुआ की कि वो सबके लिए प्यारा हो जाए। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर कश्ती को करार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद ये गांव भी वबा का शिकार होकर ख़त्म हो गया। सिर्फ बचे हज़रत नूह और उनके 3 बेटे हाम, साम और याफ्स, और इन 3 ही बेटों की नस्ल आगे चली। उन्हीं के बच्चे दुनिया के अंदर फैलने लगे, जो आज हमको ये पूरी दुनिया के अंदर काले, गोरे, सांवले रंग के जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये सब उन तीनों बेटों की ही औलाद है। फिर हज़रत नूह की नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 बरस की मुद्दत में हज़ारों शहर आबाद हो गए। फिर हज़रत नूह ने सीरिया, फ़ारस के जजीरे, खुरासान और इराक़ के इलाके का निगरान शाम को बनाया और पश्चिमी इलाके हबश, सिंध, हाम के ज़िम्मे किए। चीन, तुर्कस्तान वगैरह याफ्स के हवाले किया। एक दिन जिब्रील और इज़राइल ने हज़रत नूह से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं जैसा कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह से निकल गया। जब हज़रत नूह बीमार हुए और उसी में इंतकाल फरमाया तो बेटों ने आपको बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। बाप के मरने का गम बेटों पर बहुत था। हज़रत नूह को आदम सानी यानी दूसरे आदम, शेखुल अंबिया यानी सारे नबियों के शेख, गुरु और नजीउल्लाह भी कहते हैं। वो सच्चे पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते और उसकी इबादत में हमेशा लगे रहते। वो दिन में 300 रकात नमाज अदा करते थे। देखो, नमाज जो है वह हर नबी, दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख नबी आए, 1.25 लाख पैगंबर आए, प्रेषित दुनिया के अंदर प्रोफेट्स 1.25 लाख आए हैं और सभी को नमाज मिली थी। थोड़ा बहुत फ़र्क जो था वो नमाज़ों के अंदर था, लेकिन नमाज़ें सबको मिली थी। कहा जाता है कि तूफ़ान के मौके पर जब कश्ती में लोग सवार थे तो कश्ती वाले को बदबू और गंदगी की बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ हो रही थी। कोई हल समझ में नहीं आता था। हज़रत नूह ने अल्लाह से दुआ की कि इस मुसीबत को दूर फरमा। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी के पेट पर रखो, फिर हमारा करिश्मा देखो। हज़रत नूह के हाथ फेरते ही एक सूअर पैदा हो गया और कश्ती की सब गंदगी को उसने खाकर दूर कर दी। इस तरह वो लोग चूहों से भी परेशान थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह ने जूं ही शेर के माथे पर हाथ रखा, खुदा की शान कि बिल्ली ने निकलकर उन्हें खा लिया। हज़रत नूह के बाद फिर धीरे धीरे लोग असल रास्ते से हटते गए और गुमराह होते चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हूद को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि कौम में सुधार लाया जा सके। वो आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।